حصن مسلم میں ہم گھر سے نکلتے وقت کی دعائیں ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھیں. آج گھر میں داخل ہوتے وقت کا ذکر پڑھتے ہیں. اللہم انی اسألک خیر المولجی و خیر المخرجی، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا. ترجمہ دیکھتے ہیں. اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی بہتری کا. اللہ کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام کے ساتھ نکلے اور اپنے رب ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، پھر اپنے گھر والوں کو سلام کہے. ٹھیک ہے. اور گھر میں اگر کوئی نہ ہو تو پھر بھی کیا سلام کہنا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور اس دعا میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ رب پر ہی توکل کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں اور بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہوا کریں. نہیں تو شیطان اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کون شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا تو وہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہو جائے. نعوذ باللہ من ذالک. اسی طرح کھانے کے وقت بھی بسم اللہ کہہ کے کھائیں تو آپ کے ساتھ شیطان شامل نہیں ہوتا، لیکن جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس پر شیطان شامل ہو جاتا ہے. بسم اللہ کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. یہ جو اللہ کا نام ہے نا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ میں سارے حروف اوپر کی طرف اٹھتے ہیں. اس میں بہت ہی عظمت اور وقار ہے. الہ ہے وہ جس کے مانند کوئی ہے ہی نہیں. اور پھر یہ وہ صفت ہے کہ کوئی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کوئی بھی اللہ کی صفت اس سے جدا نہیں ہوتی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں، اللہ ہیں اپنی ہر صفت کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ بسم اللہ کہنے کی جو ہے نا عادت وہ بھی اپنانی ہے. پوری دعا نہیں بھی یاد ہے تو بسم اللہ کہہ کے کم از کم گھر میں داخل ہوں. اس کے بعد آج دیکھتے ہیں مسجد کی طرف جانے کی دعا. یہ صبح کے وقت یعنی جو ہے پڑھی جاتی ہے، اور ایک یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ سنتوں کے بعد پڑھی جاتی ہے. اور دعا یاد کر لیتے ہیں. دعائے نور بھی کہلاتی ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہو. یہ بھی بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اس میں اپنے جسم کے مختلف اعضاء کے لیے نور کی دعا مانگی گئی ہے. پڑھتے ہیں. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وعن یمینی نورا وعن عن شمالی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا وعظم لی نورا واجعل لی نورا واجعلنی نورا اللہم اعطنی نورا واجعل فی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا اللہم اجعل لی نوران فی قبری ونوران فی عظامی وزدنی نورا وزدنی نورا وزدنی نورا وہب لی نوراً علی نور. اسے ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر فرمایا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس دعا کے بارے میں مختلف روایات ہیں. اگر آپ کو کوئی اور دعا یاد ہے تو وہ بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں اور اسی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ ہے کہ فتح الباری میں آیا ہے اور فرمایا کہ مختلف روایات سے 25 چیزیں یہاں پر جمع ہو گئی ہیں. ترجمہ دیکھتے ہیں. اے اللہ، میرے دل میں نور بنا دے اور میری زبان میں نور بنا دے اور میرے کانوں میں نور بنا دے اور میری آنکھوں میں نور بنا دے اور میرے اوپر نور بنا دے اور میرے نیچے نور بنا دے اور میرے دائیں نور بنا دے اور میرے بائیں نور بنا دے اور میرے پیچھے نور بنا دے اور میرے نفس میں نور بنا دے اور مجھے بہت نور عطا فرما اور مجھے بہت زیادہ نور عطا فرما اور میرے لیے نور بنا دے اور مجھے نور بنا دے. سبحان اللہ. اے اللہ، مجھے نور عطا کر اور میرے پٹھے میں نور بنا دے اور میرے گوشت میں نور بنا دے اور میرے خون میں نور بنا دے اور میرے بالوں میں نور بنا دے اور میرے چمڑے میں نور بنا دے، یعنی اسکن میں. اے اللہ، میری قبر میں نور بنا دے. آمین. اور میری ہڈیوں میں نور بنا دے. آمین. اور میرا نور زیادہ کر اور میرا نور زیادہ کر اور میرا نور زیادہ کر اور مجھے نور پر نور عطا فرما. آمین یا رب العالمین. یہ وہی آپ یہ دیکھیں کہ اس نور کی ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے. دنیا میں بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہدایت پر رہیں اور آخرت کے مراحل میں بھی ضرورت ہے. حتیٰ کہ جب آپ اپنی قسمت کا فیصلہ پکڑ چکے ہوں گے تو پل صراط پر بھی یہ نور آپ کو کتنا زیادہ چاہیے ہوگا نا.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عطا فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔